الله تعالى في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندے کو ملتی ہے تو کیسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے سامنے۔ قرآن و حدیث اور اسلاف کے واقعات سے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے میرے بندو، تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، اور تم سب مل کر میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بتائیں۔ اللہ نے یہ کہا کہ مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بڑا بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ نے سارے مومنوں سے کہا: اے مومنوں، میں نے تمہارے اوپر بہت سی نعمتیں اتاری ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ شکر ادا کرنا نعمتوں پر واجب ہے، اور نعمتوں کی ناشکری کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ دوسری حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر ذمہ دار کو سے یہ بتایا کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام آتا ہے الشکور، اور ان ناموں میں ایک آتا ہے شاکر۔ یہ کیا مطلب ہے الشکور اور شاکر کا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الشکور اور شاکر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے، اور بندوں کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مومنوں کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کہا: ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ اے میرے بندو، تم سب سے پہلے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر جو نعمتیں اتاری ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے امت مسلمہ کو متنبہ فرمایا، جیسے انہوں نے ناشکری کی، اگر تم بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اب انجام بڑا برا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے تو وہ عقیدہ توحید ہے، اسلام ہے، اور آتی جاتی سانس بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر سانس رک جائے تو کیا ہم زندگی گزار سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ کہا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم اس کو گن نہیں سکتے۔ سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان نعمتوں کو گننا ناممکن ہے۔ لیکن اللہ آگے فرماتا ہے: إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں ایک سورت اتاری جس کو ہم سورۃ العادیات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا؟ اللہ نے، غور سے سنیے بات یہ، اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کے بتایا، جیسے گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، ہر بندے کو اپنے رب کا وفادار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ نے کہا: ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں یوں کہا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں تم اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا: اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نعمتوں کی ناشکری کر کے گناہ بھی کر لو مگر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر کیسی ہیں؟ اللہ اس کی طرف سے لقمان میں یوں ارشاد فرماتا ہے:
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں اتاری. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تم کو نظر آتی ہیں کپڑے کی شکل میں، جان کی شکل میں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. اگر ہمارے دل کی دھڑکن ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو انسان جو ہے دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بتایا نعمتوں پر شکر کرنا واجب ہے. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، صدقہ دینا، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طریقے سے نعمتوں کی بارش اگر تمہارے اوپر ہوئی تو ان نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی نعمت کو کیسے واضح فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا. کیا مطلب؟ دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم آئے، دنیا میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام آئے. نوح علیہ السلام نے دنیا میں 950 سال زندگی گزاری، کوئی معمولی مدت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے صابر و شاکر بندے نوح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح بڑے شکر گزار بندے تھے. امام مالک رحمہ اللہ زید ابن اسلم سے نقل کرتے ہیں کان یحمد اللہ علی کل حال، حضرت نوح علیہ السلام جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آتی تو ہمیشہ الحمدللہ کہا کرتے تھے. معزز حاضرین، وہ قیامت میں حشر کی عدالت کو یاد کیجئے. لوگ پریشان ہوں گے، سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے، بولیں گے اے آدم ہمارے لیے سفارش کرو. آدم کہیں گے میں وہ پھل کھا لیا تھا، میں اللہ کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. آگے بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو سارے لوگ نوح علیہ السلام سے کہیں گے اے نوح دنیا کے سب سے پہلے رسول تم ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام شکور رکھا ہے، تم اللہ کے شکر گزار بندے ہو. معزز حاضرین، اسی طریقے سے نعمتوں پر شکر کی آپ بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں ابھی ہمیں شکر کا ذکر ملتا ہے. ابراہیم کا ذکر ذی الحجہ میں نہیں کرنا، ابراہیم کا ذکر ہمیشہ ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم پڑھتے نا اس میں تشہد میں، اس کا مطلب یہ ہے نبی کے بعد اگر ہمارے لیے سب سے بہترین اگر آئیڈیل ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہے. ابراہیم کو دیکھو ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ. اللہ ذکر کرتا ہے ابراہیم کا. ابراہیم دیکھنے میں فرد واحد ہیں مگر امت کے اوصاف ان کے اندر ہیں. ان کی ایک صفت یہ ہے جب بھی ان پر اللہ کی نعمتیں اتری انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیشہ شکر ادا کیا. بڑے شکر گزار بندے تھے. دیکھیے بڑھاپے میں اولاد کم ہوتی ہے، 40 سال کے بعد اولاد ہوئی تو لوگ بولتے کیسے بچے ہو گئے تم نا. یہ بچے دینا اللہ کا خاصہ ہے. جب بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے اولاد ملی تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، ان الفاظ میں شکریہ ادا کرنے لگے الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. دیکھیے اللہ کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بچہ دیا، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق جیسا بچہ دیا، اور میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے. اس آیت کی تشریح میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں توحید کے بعد ماں باپ کے لیے اگر کوئی بہت بڑی نعمت دیتا ہے تو وہ عقیدت اولاد کی نعمت ہے. اور اولاد کی نعمت جوانی میں مل جائے تو کوئی بات نہیں، مگر بڑھاپے میں اولاد جب ملتی ہے تو اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھو ابراہیم کی بیوی سارہ کو جب اسحاق کی خوشخبری دینے آئے تو حضرت سارہ کہنے لگی میں بوڑھی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، بچے کیسے ہوں گے. وہاں کھڑے ہو کر فرشتوں نے کہا اے ابراہیم کی بیوی اللہ کی رحمت پر کیا آپ کو تعجب ہوتا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ ایسی عورتوں کو بھی اولاد عطا کرتا ہے جو بانجھ تھیں. معزز حاضرین،
اسی طریقے سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اولاد کب ملی وہ بھی سن لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول علامہ قرطبی نے نقل کیا ہے، حضرت ابراہیم کی عمر 90 سال کی ہوئے تو اسماعیل پیدا ہوئے۔ شاید اتنی عمر آج ملتی بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کے بارے میں کہا میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان میں، 70 سے آگے بڑھنے والے میری امت میں کم ہیں، یہ حقیقت ہے۔ 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اسماعیل جیسا بچہ دیا، اور 112 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسے بچوں کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انبیاء بنی اسرائیل میں ایک نبی کا نام آتا حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ داؤد سے کیا فرماتا ہے؟ اعملوا اہل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو کام کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور یہ بات یاد رکھو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہمیشہ دنیا میں کم رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہمیشہ تاریخ میں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی روشنی میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو بہت نعمتیں دی۔ کیا نعمتیں دی؟ تھوڑا ہلکا سا اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر، دنیا میں خلیفہ، اچھی آواز، جب وہ پہاڑوں پر بیٹھ کر ماشاءاللہ پڑھتے، پہاڑ بھی پرندے بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو نعمت دی اس نعمت میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا دیا۔ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، کیا اس سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی جو ہے نعمت چاہیے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا نعمتیں دی؟ پرندوں کی بولی وہ سمجھ سکے، بادشاہت دی، نبوت دی۔ اور دیکھو باپ کے اندر اگر شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے تو بیٹوں کے اندر بھی آتا ہے۔ جیسے سمجھتے ہیں نا، باپ کے اندر جو ڈی این اے ہوتا ہے بچوں میں آتا بولتا ہے، ویسے ہی ماں باپ میں اگر شکر گزاری ہو وہ بچوں کے اندر بھی آتی ہے۔ اگر ماں باپ کے اندر ناشکری ہو بچوں کے اندر وہی آتی ہے۔ یہ دیکھو داؤد بھی نبی، حضرت سلیمان بھی نبی، یہ کیسا سعادت مند بیٹا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ سورہ نمل کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں اے میرے رب تو مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اتارا ہے اور تو نے میرے باپ پر اتارا ہے۔ حضرت سلیمان کو دیکھتے ہیں آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، تو نے مجھے نبی بنایا، اے اللہ تو نے میرے باپ داؤد کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا، کئی معجزات دیے، اے اللہ تو نے میرے باپ کو بھی نبی بنایا، اس لیے میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں۔ اور کہتے ہیں اے اللہ نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور اے رب اپنی رحمت سے تیرے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما لے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں سورہ سبا میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نعمت کو شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ امام احمد کے حوالے سے واقع نقل غور سے سنیے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ نقل فرمایا، یہ واقعہ بڑا اہم ہے میرے خطبے کا۔ یا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو سنا یہ دعا کرتے ہوئے، وہ دعا کیا کر رہا تھا؟ اللہم اجعلنی من الاقلین، اے اللہ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ حضرت عمر کو وہ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا دعا کر رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وقت کے خلیفہ تھے، پوچھنے لگے فقال ما ھذا، یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ اے اللہ تو مجھے کم لوگوں میں سے بنا دے۔ تو وہ کیا کہنے لگا؟ اے امیر المومنین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ دیکھو نوح علیہ السلام نے دنیا میں 950 سال تک محنت کی، ان پر ایمان لانے والے انگلیوں پر
گنے جا سکتے تھے۔ وما آمن معه الا قلیل، اور کیا تم نے اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نہیں پڑھی سورہ سبا میں؟ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتا ہے نبیوں پر ایمان لانے والے بھی کم، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بھی کم۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم۔ لہذا کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں ایمان لانے والے کم ہیں، دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔ جب اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، عمر کیا کہنے لگے؟ صدقت وقد اثنى اللہ علی اول رسول بعثہ الی اہل الارض بالشکر۔ حضرت عمر نے کہا اے آدمی تم تو بڑا سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف فرمائی، 950 سال اپنے قوم کے درمیان میں رہ کر ہمیشہ اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں ایمان کے بعد بندوں کے لیے سب سے بہترین اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور یہ قول سنیے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا الایمان نصف صبر و نصف شکر، ایمان کے دو حصے ہیں، ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان شکر ہے، آدھا ایمان صبر ہے، اور مومن کی زندگی انہوں دونوں کے درمیان سے ہی گزرتی ہے۔ اگر اس کے اوپر نعمتوں کی بارش ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب نعمت آتی ہے تو شکر کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں اوصاف اللہ تبارک و تعالی دنیا میں مومن کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا۔ معزز حاضرین، اس دنیا میں نعمتیں تو بہت ہیں، مگر نعمتوں میں اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ذرا ان گھروں سے پوچھو، ان ماں باپ سے پوچھو، ان ماؤں سے پوچھو جن کی ماں کی گود جو ہے بچوں سے خالی ہوتی ہے، اور بولتے جملے میں اردو میں جملہ یہ، جس گھر میں بچے نہیں ہوتے وہ گھر قبرستان لگتا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ترستے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے، بسا اوقات تو ایسے ہوتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر ماں بھی روتی باپ بھی روتے رہتا ہے، کبھی کبھی تو دوسرے بچوں کو لے کر انسان پالنے لگتا ہے۔ لہذا جن کے گودوں کو اللہ نے ماں اولاد کی نعمت سے بھرا ہے، اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، بچہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے اس کو سورہ شورى کے آخری میں یوں بیان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير۔ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا؟ زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ اس آیت میں غور سے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے لڑکیوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد لڑکوں کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں لڑکیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا، آج بھی ہیں، لڑکی پیدا ہو جائے باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، ماں کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ بسا اوقات تو ایسے واقعات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، ڈیلیوری کے بعد چھوٹی سی بچی کا گلا گھونٹ کے ایسے ہی مار دیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، اس کو کیسے مارنے کا جو ہے ہوتا ہے، تو عرب میں لڑکیوں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی وہ مطلب بیزار ہو کر اپنی ذلت اور رسوائی سے اپنے چہرے کو چھپا کے پھرتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے لڑکی کا ذکر فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے سورۃ النحل یہ نعمتوں والی سورت ہے، 14ویں پارے میں ہے سورت یہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکوں کا ذکر فرمایا۔ جب لڑکی کے پیدائش ہوتی تو کیا ہوتا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ اس میں فرمایا جب لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو چہرہ کالا ہو جاتا ہے، جا کے زمین میں کاتبی اس کو جو ہے دفن کر دینا چاہیے، ایسے ہی کرتے تھے۔ لڑکی پیدا ہوتی جا کے مکے میں ایک جگہ
جگہ تھی وہاں دفن کر دیتے تھے۔ معزز حاضرین، دنیا میں بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے علماء کہتے ہیں اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی، اپنی برکت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ واقعہ سنیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے کم بیٹیاں زیادہ دیں۔ کیا کہتے ہیں یعقوب بن بختان رحمہ اللہ کہتے ہیں ولد لی 7 بنات فکنت کلما ولد لی بنت دخلت علی احمد بن حنبل فیقول یا ابا یوسف الانبیاء آباء بنات فکان یذہب قولہ ہمی۔ کیا کہتے ہیں یعقوب بن بختان رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے 7 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں، 7 بیٹیاں ہوئی مجھے۔ جب بھی مجھے بیٹی پیدا ہوتی تو میں امام احمد رحمہ اللہ کے پاس جاتا تو امام احمد کیا کہتے اے ابو یوسف دیکھو دنیا میں اللہ بیٹے تو سب کو دیتا ہے مگر بیٹیوں کے باپ انبیاء تھے، بیٹیوں کے باپ انبیاء تھے، لہذا یہ جملہ جب بھی میں سنتا تو ماشاءاللہ ہوتا کیا میرے سارے غم کافور ہو جاتے تھے، غم دور ہو جاتا تھا۔ یہی تو ہے جابر رضی اللہ عنہ کی 9 یا 6 بہنیں تھیں۔ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا غزوہ احد میں، جابر رضی اللہ عنہ اپنے باپ کا قرض ادا کرنے کے لیے پریشان ہو گئے۔ جب اپنی شادی کا مسئلہ آیا تو غیر شادی شدہ لڑکی سے شادی کرنے کے بجائے ایک شادی شدہ لڑکی سے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے پوچھا اے جابر تم چاہتے تو ایک ان میرڈ لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، تم نے ایک شادی شدہ عورت سے کیوں شادی کی؟ تو کیا کہنے لگے یا رسول اللہ میری 9 بہنیں ہیں، میرے باپ کا انتقال ہوا تو میرے پیچھے انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں، ان کی دیکھ بھالی کے لیے میں نے یہ غیر شادی شدہ لڑکی سے شادی کی ہے تاکہ وہ میرے بہنوں کو چوٹی ڈال کے مکمل طور پر ان کا خیال کر سکے۔ معزز حاضرین، یہ شادی اور نکاح کے مقاصد میں نسل کی بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز طریقے سے نکاح کو جائز طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ رکھا ہے، اور جتنی اولاد زیادہ ہوگی اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت پر فخر کریں گے۔ فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، لوگو زیادہ محبت والی زیادہ جننے والی عورت سے شادی کرو، جتنے بچے زیادہ ہوں گے قیامت کے دن میں اپنی امت پر فخر کروں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ شادی کا سلسلہ نبیوں میں بھی رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی نبیوں کو بھیجا، ان کی بیوی بھی تھی بچیاں بھی تھیں۔ اور دیکھیے اولاد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دیا تو بڑھاپے کی شکل بڑھاپے کے وقت دیا۔ اور یہ بات بھی سنیے مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے پیدا فرمایا، عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام یہ کون ہیں؟ مریم کی دیکھ بھالی کرنے والے ان کے خالو ہیں۔ جب بیت المقدس کے محراب میں حضرت زکریہ دیکھتے ہیں ایک عورت، ایک با کمال خاتون مریم کی شکل میں، وہ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے، میرے پاس بیوی ہے، اے اللہ تو مجھے ایک اچھی اولاد دے، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ زور سے نہیں کی، حضرت زکریہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کی جو دعا کی وہ آہستہ کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے شروع میں فرماتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، زور سے دعا کرنے سے دنیا والوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں۔ بندہ جب آہستہ مانگتا ہے اللہ اور رب کے اللہ تعالیٰ اور بندے کی ضرورت کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، بلکہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں آہستہ مانگنے سے دعا ریاکاری سے بچ جاتی ہے اور وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ متقی آدمی کو جانتے بھی ہیں اور ساتھ میں
جو بندہ چاہتا ہے وہ دعا مکمل طور پر دے دیں۔ حضرت زکریا کے دعا کرنے کا انداز دیکھو، ہم بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں، مگر یہ نبی جب اللہ تعالیٰ سے اب اولاد مانگتا ہے تو کیسے مانگتا ہے؟ قال رب انی وہن العظم انی وہن العظم، کہتے ہیں اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر کے بل پک گئے ہیں۔ کیا بولا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ حب لی من لدنک ولیا، اے اللہ تو ایسا بیٹا دے جو ولی ثابت ہو۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے حضرت زکریا کہنے لگے اے اللہ تو مجھے اولاد دے۔ اصل میں بات کیا تھی؟ حضرت زکریا کی بیوی بانجھ تھیں، وہ بچہ نہیں جن سکتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زکریا کی اس دعا کو سورہ ابراہیم میں یوں نقل فرماتا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے دنیا میں اکیلا مت چھوڑ۔ اگر باپ بچے نہیں ہوئے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑے مسئلہ تو ماں کا ہوتا ہے۔ اگر بچے نہ ہو تو بھلا بتائیے اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ اگر ہم مر جائیں گے تو ہمارے حق میں دعا کرنے والے، ہاتھ اٹھانے والے کون ہوں گے؟ اگر اولاد ہو تو کیا ہوگی؟ وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے صحیح اور آخرت میں بھی صحیح، بلکہ نیک اولاد کی دعا سے ماں باپ کی آخرت میں جنت میں درجات بھی بلند چڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کیا کہا؟ اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو یہ دعا بار بار پڑھے، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ حضرت زکریا کی دعا کو اللہ نے قبول کرتے ہوئے ان کی بیوی میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچہ جننے کی صلاحیت دی، لہذا ایسا بچہ پیدا ہوا، یحییٰ نام رکھا گیا۔ اس سے پہلے کسی نبی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا، اور اسی یحییٰ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے یحییٰ نبی تھے جنہوں نے دنیا میں کوئی جو ہے برائی نہیں کی تھی، کوئی نیکی بھی نہیں، کوئی برائی نہیں کی، اور ان سے جو ہے کوئی گناہ بھی سرزد نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا اولاد کی اس نعمت کے بارے میں ہمیں مکمل طور پر صحیح احساس ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں ہے، شادی ہو گئی، چند مہینے گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی تو لوگ کیا کرتے ہیں آج سنیے، یا تو مرد کے بارے میں غلط الزامات پھیلاتے، انہیں نامرد ہے سکا ہے، یا تو عورت کے بارے میں بولتے اس کے جسم میں خون نہیں، غلط باتیں کر کے دونوں کو لوگ آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، شادی کے بعد اولاد کا ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی شوہر کوئی بھی بیوی اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کر سکتے، بچے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ کے سامنے ہم واقعہ سناتے ہیں صحیح بخاری کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ بادشاہ بھی تھے، نبی تھے، پرندوں کی بولی تھے، جنوں پر حکومت، بادشاہوں پر حکومت، اتنا بڑا نبی ہونے کے باوجود بھی ایک بچہ بھی پیدا نہیں کر سکے، بخاری کی روایت ہے۔ ایک دن انہوں نے کہا ایک رات میں 100 بیویوں سے جمع کروں گا، ایسے کہا ایک رات میں 100 عورتوں سے میں اوپر سے گزروں گا، اس میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے وقف کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ نظر مان لی۔ اس موقع پر ایک فرشتہ وہاں تھا، اس فرشتے نے کہا اے سلیمان تم تو یہ کہہ رہے ہو ان بیویوں سے ایک بچہ بھی پیدا ہوگا تو اللہ کے راستے میں وقف کروں گا، یہ بات کہہ کر تم نے انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہو، اللہ کی مشیت کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں بچہ پیدا نہیں کر سکتا، آپ چاہیں نہیں کر سکتے، ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتی، ڈاکٹر تو شوہر بیوی کو دوائیں دے سکتے، مگر بچہ پیدا کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے حضرت سلیمان انشاءاللہ بولنا بھول گئے، رات میں 100 بیویوں کے اوپر سے گزرے، کسی سے ایک بچہ بھی نہیں ہوا، مگر ایک بچہ پیدا، وہ بھی آدھا، اللہ اکبر، وہ بھی آدھا بچہ پیدا ہوا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر حضرت سلیمان انشاءاللہ بولتے تو بچہ پیدا ہوتا۔ آج سوال یہ ہے شادی ہونے کے بعد فوراً یہ درگاہوں کے پاس جا کر بچے کی فریاد کے لیے لوگ جاتے ہیں، شادی کے بعد ہنی مون منانے کے لیے لوگ درگاہوں کا سفر کرتے ہیں، مجاوروں کے پاس جاتے ہیں، عامل و کاملوں کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان اتنے اولو العزم پیغمبر بادشاہ ہونے کے باوجود 100 عورتوں
کروڑوں سے ایک بچہ پیدا نہیں کر سکے تو کون سا مجاور، کون سا پیر، کون سا آدمی جو ہے بچہ دے سکتا ہے؟ لہذا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اولاد نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکایت نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور یاد رکھیں اولاد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ دعا پڑھو الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اور ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک باب لے کر آئے، باب یوں ہے، باب من حمد اللہ عند الولادۃ اذا کان سویا ولم یبال ذکرا او انثی۔ امام بخاری کیا بولتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا تو مکمل بچہ پیدا ہو گیا، بس وہ لڑکا ہے لڑکی ہے نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے خاندان میں اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا، لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ بچہ صحیح سالم تمام عیوب سے پاک پیدا ہو گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے الحمدللہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، اگر کسی کے گھر میں اولاد ہو، اولاد کے نام پر 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر کا ایک مظہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ پر امت کی رہنمائی فرمائی، لہذا روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانا ہونے کی حیثیت سے اپنے نواسوں کا عقیقہ فرمایا، 2 بکرے حسن کو 2 بکرے حسین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائے۔ یہاں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ عقیقہ 7ویں دن کرنا، اگر نہ ہو تو 14 دن، اگر نہ ہو تو 21 دن، اگر اس کے بعد طاقت ہو تو کبھی بھی کر سکتے، مگر 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ افضل ہے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ کی سوچ پر قربان جاؤ، کیا کہتے ہیں دیکھو، عقیقہ کرنا ایسے بہترین سنت ہے اگر آدمی کے پاس پیسہ نہ ہو تب بھی قرض لے کر عقیقہ کرے، اگر اسے قرض دینے کی مکمل طور پر طاقت ہو۔ اور کیا کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے، دیکھیے جملہ، مجھے اللہ سے امید ہے اگر کوئی بندہ نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ 2 لوگوں کے پاس سے قرض لے کر بھی عقیقہ کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ راستے بھی فراہم کرے گا۔ ابن المنذر رحمہ اللہ اس قول کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں سچ کہا امام احمد رحمہ اللہ نے، انہوں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس معاملے میں بہت افضل ہے۔ اور عقیقے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بچے کا عقیقہ کر کے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ عقیقہ ایک عادت نہیں، عقیقہ ایک رسم و رواج نہیں، عقیقہ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور عقیقے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی دکان میں جا کر کے کوئی چیز رکھ کے اسے بولتے ہیں گروی، ہمارا بچہ بھی اللہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے۔ جب آپ عقیقہ کرتے گویا اس کے پاس سے اپنے مال کو چھڑا رہے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ عقیقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ماں کے اس جگہ سے بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں کیا خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو خوشی کے پھول نہیں سماتے، یہاں سے وہاں تک خوشی کا ماحول۔ یاد رکھیے لوگوں کو خوش کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہو باپ کو چاہیے کہ وہ اولاد کی خوشخبری سن کر سجدے میں گر جائے اللہ کے سامنے۔ یہی تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ۔ اللہ کے نبی جب کبھی کسی کوئی خوشخبری سنتے سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے جو ہے مکمل طور پر شکر ادا کرتے تھے۔ اگر بندہ عقیقہ کرتا ہے گویا وہ 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ مشکل کا مرحلہ طے ہو گیا نا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے عقیقہ کرتا ہے۔ اور یہ عقیقہ کیسی چیزیں معلوم، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا علماء تو بولتے شکر کرنے سے ہوتا کیا ہے، جو نعمت ہے وہ باقی رہتی ہے، جو ناشکری سے نعمت چھن جاتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہے۔ اور آج لوگوں نے عقیقے کی سنت کو بھلا دیا ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کافروں کی طرح خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بچہ پیدا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، غور سے سن لیجئے۔ سب سے پہلا بچہ پیدا ہوتا ہی فوٹو پکڑو، یہ فوٹو پکڑ کے جو کرتے رہا اس سے نظر لگتی ہے اور بچے کی طبیعت پر برا اثر پڑتا
ہے۔ دوسری بات، جیسے یہ فوٹو پکڑ کے واٹس ایپ کے گروپ میں بھیجو اور اس کے بعد اسے ایڈیٹنگ کر کے فیس بک میں ڈالو، ریاکاری کرو اور عقیقے کے نام پر اسراف کرتے ہوئے لمبی لمبی دعوتیں کرنا، ویڈیوگرافی کرنا اور مٹھائی کے ڈبے لے کر وہ ڈبے پر بچی کا نام لکھنا، ماں کا نام، باپ کا نام، اس کو چھوڑ کر نام رکھ رہے ہیں، ویڈیو پکڑو، یہ سب کیا ہے؟ آپ عقیقہ کرتے سو بعضو گھر کو معلوم بھی نہیں ہونا۔ کیوں عقیقہ کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سارے رسم و رواج ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں۔ اللہ کی نعمت اگر آتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ٹینشن آتا ہے، جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچے کا عقیقہ کر لیا تو ہماری کیا ہونا چاہیے؟ عقیقہ کر لیا، گوشت بانٹ دیا، کھلا دیا، سب کر دیے، تب جا کر نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دعا کرو، اے اللہ تو نے 9 مہینے بڑے اچھے انداز سے پار کرا دیا، اے اللہ تو نے تمام عیوب سے پاک اولاد دی مجھے، اے اللہ میں نے عقیقہ کیا، میرے اس عقیقے کو قبول کر کے بچے کے لیے اسے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، اولاد کی نعمت پر شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے، ہم اپنے بچے کا صحیح نام رکھیں۔ نام رکھنے کے بارے میں آج لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو لوگ نیٹ سے نام لے لیتے ہیں۔ ایسا نام رکھنا جو آج تک کون بھی رکھو نہیں ہے، یا نہیں تو فلمی ہیرو کے نامہ، یا نہیں تو فلم جو ہے کرکٹ کھلاڑیوں کے نامہ رکھتے ہیں۔ ارے نام رکھنا ہو تو سب سے پہلے نبیوں کے نام رکھو، ابو بکر رکھو، عمر رکھو۔ لوگ بولتے ابو بکر پرانا ہوگا، ارے ابو بکر کیا پرانا ہوا، ابو بکر تو وہ شخصیت ہے جو امت میں سب سے افضل ہے۔ نئے نام کے پیچھے بھاگ کر اپنے نام غلط مت رکھو۔ لوگ کیا کیا نام رکھتے ہیں، ولیوں کا نام رکھتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیر کے بچہ کے پوچھتے کیا نام رکھنا، وہ پیر جو بولتا ہے وہ سنتے نہیں، اپنے نام نبیوں کے نام رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ابراہیم رکھا۔ ابو موسیٰ اشعری کو بچہ پیدا ہوا تو آپ نے نام ابراہیم رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے بڑی محبت کرتے تھے، کبھی کبھی تو کہتے تھے اے لوگو ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری طرف دیکھ لو۔ معزز حاضرین، ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے یہ امانت دار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ 10th کا ایگزام لکھ رہے ہیں، میتھس کے ایگزام میں اگر آپ فیل ہو گئے تو کیا انگلش میں پاس ہو گئے تو آپ کو آگے بڑھاتے ہیں؟ نہیں بڑھاتے۔ ہر ایک بچہ ایک پرچہ ہے آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ ایک بچے کی تربیت میں بھی اگر ناکام ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اولاد جہاں نعمت ہے وہیں آزمائش بھی ہے۔ اگر ہم ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے، اگر ہم ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو گویا جہنم کا کندا بنا رہے ہیں۔ اور بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑی غلطی ہم سب کرتے ہیں، غور سے سنیے بات یہ، بچوں کی تربیت میں ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی تربیت میں کیا ہونا، سب سے پہلے بچے پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دیتے۔ کیوں اذان دیتے؟ تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ تم پیدا ہوئے ہو، تم کو پیدا کرنے والا ایک ہے، بڑے ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ سب سے پہلے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں آتے ہیں لا الہ الا اللہ سن کر، دنیا سے جا رہے ہو تب بھی لا الہ الا اللہ سن کر، لہٰذا سب سے پہلے بچوں کے عقیدے اور ایمان کی طرف توجہ دو۔ کیا کہتے ہیں حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، اللہ کے نبی سب سے پہلے ہمیں ایمان سکھاتے، عقیدہ سکھاتے، بعد میں قرآن سکھاتے۔ ایمان پہلے، عقیدہ پہلے، بعد میں قرآن، اس کے بعد کیا ہوتا اس کا نتیجہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھاتے ہو، بعد میں عقیدہ دیتے ہو، یہ غلط ترتیب ہے۔ یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں 2x4 آتا ہے، اگر آپ 2x0 ڈالے تو کیا کہتا ہے؟ مسکٹ غلط بولتا۔ تو اس طریقے سے اپنے بچوں کی عقیدے کی سب سے پہلے تربیت کرو، قرآن بعد میں پڑھاؤ۔ اس تربیت کی ترتیب میں اگر یہ کام کریں بڑا اچھا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے علماء یہ بھی بتاتے ہیں، اولاد کی نعمت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لوگو اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بڑا گناہ شرک ہے۔ پھر پوچھتے ابن مسعود کون سا ہے؟ پھر فرماتے دیکھو تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسرا گناہ یہ ہے لا تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنے بچے کو قتل نہ کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، جب بھی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اپنا رزق
ساتھ لاتا ہے، اپنے ماں باپ کا رزق بھی ساتھ میں لاتا ہے۔ لہذا اپنے جہاں بچے زیادہ ہو جاتے ہیں انسان کو کبھی ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کو زندہ در کرنے پر مکمل طور پر جو ہے کیا کیا ہے، منع فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کریں گویا ان کو یہ قتل کرنے کے برابر ہے۔ علماء تو کہتے ہیں تربیت کا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تربیت کا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے مگر پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ لہذا ماں باپ اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں، وقت دیں، ان کے لیے دعا کریں۔ آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں۔ دیکھو انبیاء علیہم السلام کو کیسے تڑپتے اپنے رب کے اپنے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم کو دیکھو، اے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر کعبۃ اللہ کے پاکیزہ ماحول میں چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ ان کو نمازی بنا دے، اے اللہ میرے بچوں کی عقیدے کی تو حفاظت کر۔ لہٰذا ہم اپنے بچوں کی دنیا کے سب کے لیے دعا کرتے مگر ان کی روحانی تربیت کے لیے سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا ہم نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو کتنا بڑا درجہ دیا، کہا ثلاث دعوات لا ترد، تین دعائیں کبھی، تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ کون کون؟ آپ نے فرمایا اس میں ماں باپ کی دعا بھی ہے۔ اس میں حدیث میں دیکھیے باپ کا ذکر آتا ہے، ماں کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ علماء کہتے ہیں ماں کی دعا 100% مکمل طور پر قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ماں باپ کی دعا ہی بچوں کا بہترین مستقبل بناتی ہے۔ آپ دیکھو امام احمد کو دیکھو، شافعی دیکھو، سفیان ثوری رحمہ اللہ کی ماں تو کہا کرتی تھی اے سفیان اگر تیرے اندر نیکی ہے تو وہ اللہ نے دی ہے اور میری نیکی کا اثر تیرے اوپر مکمل طور پڑ رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے آدمی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بچے زیادہ سادہ دیے، اللہ کئی کو دیا کہ اولاد دی، اللہ اکبر، یہ اولاد آپ کے پاس امانت ہے، ان کی تربیت کرتے ہوئے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین اپنے بیٹے علی کی تربیت کرتے کرتے تھک گئے۔ ایک دن کیا کہنے لگے، اے اللہ اپنے بچے کی تربیت کرنے میں جیسا کچھ کرنا تھا میں نے پوری ساری طاقت لگا دی، اے اللہ تو ہی اسے ادب سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی تڑپ دیکھی، ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی دعا سن لی، باپ کی تڑپ دیکھی، علی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ پیدا فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں علی رحمہ اللہ اتنے نیک بنے باپ کے شانہ بشانہ رہتے تھے، دونوں مل کے نماز پڑھتے، دونوں مل کے روزہ رکھتے، اور کبھی کبھی تو ماشاءاللہ نیکی میں باپ سے بھی مکمل طور پر آگے بڑھ گئے۔ اور اپنے بچوں کی تربیت کرو، اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ادب ابنک فانک مسئول عنہ یوم القیامہ، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، اس لیے کہ بیٹے کو ادب سکھاؤ گے اپنے بچے کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے جب اپنے بچوں کو ہم بڑا کر کے شادی کر کے دے دیتے ہیں، بولتے ہیں تمہارے پیروں پر ہمیں کھڑ جاؤ، اس کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے کہا یاد رکھیے شادی سے پہلے بھی اپنے بچوں کا خیال کرنا، شادی کے بعد بھی اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، شادی ہونے کے بعد بھی حضرت اسماعیل کے گھر کو جاتے ہیں، کہاں ہے سیریا، کہاں ہے مکہ، 2500 کلومیٹر کی دوری پر براق پر سوار ہو کر اپنے جو ہے بیٹے کے گھر جاتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر میں ایک ناشکری بہو آتی ہے تو ابراہیم بولتے ہیں جو بیٹے سے تم اپنی دہلیز بدل لو۔ ماشاءاللہ جب اسماعیل نے دوسری شادی کی وہ شکر کرنے والی بہو آئی، جب بہو آئی تو کھڑے ہو کر ابراہیم نے بہو سے پوچھا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں گوشت بھی ہے، پانی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم شکر کرنے والے بندے، بیٹا بھی شکر کرنے والا، بہو بھی شکر کرنے والی۔ جب بیٹا شکر کرنے والا ملا ہوگا تو یہ سونے کی زنجیر ہے۔ یہی ہم اپنے خطبے کو روکتے ہیں، کہنا یہ ہے ہمارے اوپر نعمتیں بہت ہیں، سب سے بڑی نعمت یہ اولاد کی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح بناتے ہیں دنیا میں بھی ہمارے لیے بہتری، خبر میں بھی بہتری، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو
اپنے بچوں سے ملا کر رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سنتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی چھوٹی بڑی ہر نعمت پر، خصوصاً اولاد کی نعمت پر، اپنے رب شکور کا شکر ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دینے، ان کی صحیح تربیت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔